السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے عارف بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری وہی 19-20 چل رہی ہے۔ عارف بھائی آپ کی عمر 19-20 چل رہی ہے اور میں 2000 سے اسلام کا ریسرچ کر رہا ہوں، رائٹ؟ تو میرا بھی 22 سال کا عمر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہیلو 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 عارف بھائی، ہیلو؟ آج کل ہیلو ہاں عارف بھائی، ہیلو؟ ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی۔ عارف بھائی دیکھو، آپ کا سوال جو ہے نا، میں وہ سوال دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ نے ہم سے کیا کہا؟ آپ نے ہم سے ہائی کہا۔ سب سے پہلے انسٹاگرام کے اوپر آپ نے ہم سے ہائی کہا، تو میں نے اپنے یاروں اور پیاروں سے کہا ہے آئی ہیٹ مسلم سیئنگ گریٹنگ می ہائی۔ مسلم جو مجھے ہائی بولتا ہے نا، مجھے نفرت ہے اس سے۔ آئی وانٹ یو ٹو گریٹ می وتھ دعا۔ مجھ سے دعا ہے نا، دعا سے نا میرے کو ہائی بولو۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے نا دعا۔ کوئی بات نہیں نا عارف بھائی، چھوٹی موٹی غلطی پہ ہم ہمارے اسٹوڈنٹ لوگوں پہ نہیں بھڑکتے، سمجھ رہے عارف بھائی؟ آپ ٹیچر بھی ہیں کیا؟ دیکھو میں 9th اسٹینڈرڈ بائی چوائس ڈراپ آؤٹ ہوں۔ 9th اسٹینڈرڈ بائی چوائس ڈراپ آؤٹ ہونے کے باوجود 9th اسٹینڈرڈ بائی چوائس ڈراپ آؤٹ ہونے کے باوجود آئی ایم اے ٹیچر and I am teaching people کامرس دھندا۔ اچھا کیا سکھاتا تھا؟ کامرس میں وہی نا بینکنگ والا کام نہ ہوتا ہے؟ ہاں دیکھو ابھی عارف بھائی آپ ہے نا 19-20 سال کے ہو، تو یو شوڈ لرن، یو شوڈ ناٹ ٹیچ، انڈرسٹوڈ؟ آپ کو سیکھنا چاہیے عارف بھائی۔ ویئر آر یو فرام؟ انگلش میں تھوڑا سا ویک ہے۔ آپ کہاں سے ہو؟ ہاں ہم مئو اتر پردیش۔ مئو کہاں ہے یہ مئو پڑتا ہے اعظم گڑھ۔ چلو اعظم گڑھ، اچھی بات ہے، اعظم گڑھ میں سمجھ گیا، یو پی اتر پردیش اعظم گڑھ، ٹھیک ہے۔ میں بھی اتر پردیش کا ہی ہوں، لیکن کبھی اتر پردیش گیا نہیں ہوں۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میرے ابو اتنے غریب تھے اور اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے نا پہلے ہی اپنے پورے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ دیا۔ اب ہمارا گاؤں بن گیا ممبئی، ہم کبھی ممبئی چھوڑ کے گئے ہی نہیں، تو ممبئی ہمارا گاؤں ہو گیا، بورن اینڈ براٹ اپ ان ممبئی۔ تو عارف بھائی آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ 3 دن کے جماعت میں چلے جاؤ، آپ کو انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ ہاں بولیے۔ میں اللہ کی قسم چھوٹے موٹے باتوں میں بالکل نہیں کھاتا ہوں، میرا اللہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ صحیح بات۔ تو عارف بھائی میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 3 دن نہیں 3 سال کے لیے بھی اگر جماعت میں جاؤ گا نا تو بھی میرے سوالوں کا جواب آپ لوگ نہیں دے پاؤ گے۔ وہ کیوں میں بتاتا ہوں، برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے عارف بھائی، آپ کو ہے نا صبر رکھنا۔ دیکھو قرآن کے اندر ہے نا، سنو میری بات سنو، قرآن کے اندر میں سب پیور نالج ہے، اور میں تم کو قرآن کے اندر کہیں نالج ایکسپلین کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں تم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو مکمل کر کے چلے گئے، دین اسلام کو مکمل کر کے چلے گئے۔ اگر مکمل نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی مولانا کچھ بھی بولتا تو شاید ہم کو ماننا پڑتا،
ٹھیک ہے. اب کمپلیٹ کس کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ کمپلیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یو کین ناٹ ایڈ اینی تھنگ نیدر یو کین ٹیک اینی تھنگ آؤٹ فرام اٹ. یس یس یس. تم اس کو ایڈ بھی نہیں کر سکتے کچھ اس میں، اور تم ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے کچھ، بیکاز اٹ از کمپلیٹ. سمجھ رہے؟ قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سنیے ایک منٹ میری بات سنو عارف بھائی. عارف بھائی یو شوڈ ہیو پیشنس. اگر آپ کے پاس میں پیشنس نہیں ہے تو آپ کو نالج نہیں ملے گا. عارف بھائی آپ کو مولانا کی سخت ضرورت ہے، علماء حق کی. میں علماء سو کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہنر رکھتا ہوں. علماء سو کون ہے؟ جو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ایسے فرقہ پرست مولاناؤں کو ایکسپوز کرنے کا ٹیلنٹ رکھتا ہوں میں. سنیے ارے بھائی قرآن کی ابھی میں ایک آیت بتاتا ہوں. قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہے آپ کی جماعت والوں سے، آپ سے نہیں. آپ نہیں کر رہے ہو قرآن کی آیت کا انکار بیکاز یو آر اے اسٹوڈنٹ. انڈرسٹوڈ؟ اسٹوڈنٹس میک مسٹیک اینڈ فولز ریپیٹ اٹ. اسٹوڈنٹس میکس مسٹیک اینڈ فولز ریپیٹ اٹ. بے وقوف اس کو دہراتے ہیں. وہ غلطی کو کون دہراتا ہے؟ بے وقوف لوگ دہراتے ہیں. میں تم کو کہہ رہا ہوں یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیک اینڈ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک مسٹیک یو وونٹ بی لرننگ اینی تھنگ. آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہو اگر آپ غلطی نہیں کر رہے ہو تو. میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہے تب جا کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھیا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ شاعری ہے، یہ میرے ابو جان نے نہیں لکھی ہے. میرے ابو جان لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ صرف کپڑا دھونا جانتے تھے، اور انہوں نے ہم کو کبھی کپڑا دھونے کے لیے مجبور نہیں کیا. ہمارا کام ہے دھوبی کا، ہمارا کام ہے امیروں کے کپڑے دھونے کا. ہمارے ابو کا کام تھا. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے جھوٹے ملے اور پنڈت لوگوں کی لنگی پبلک میں دھونے کا. ہمارا دیکھو ہنر، دیکھو ہمارا کیا ہے. ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، رائٹ؟ ہر انسان پڑھ لکھ کے کچھ کام کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اے بی سی ڈی میں کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ الف با تا میں رکھا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. سنیے اس جماعت جو ہے یہ کوئی طریقے سے نہیں جڑی ہے دیوبندی سے یا دیکھو میری بات سنو. یہ ہے نا کیسا ہے نا، میں تم کو بتاتا ہوں. ہر فرقہ کہتا ہے کہ میرا فرقہ جنتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں سنو میری بات سنو. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میرا فرقہ جنتی ہے. تو آپ سے بڑا فرقہ ہے نا بریلویوں کا ہے، جو جماعتیوں کو گالی دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان سے نکاح نہیں کرتے، رائٹ؟ یہ پرابلم میں نے نہیں کریٹ کیا، میں نے جھگڑا نہیں لگایا. میں پہلے سے ہی تمہارے جھگڑے دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے. اگر آپ کو ہم سے دوستی رکھنا ہے، آپ کو ہم سے بات چیت تعلقات رکھنا ہے، تو آپ کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دینا پڑے گا. ان کا ساتھ دو. اور ان کا دین مکمل ہے، اور ان کے دین کے اندر، ان کے قرآن کے اندر کچھ باتیں لکھی ہے جو میں ایکسپلین کرتا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں، سنو عارف بھائی، میں کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. ٹھیک ہے؟ فرقوں میں نہ بٹو. میں یہ قرآن کے اندر تم کو ڈھونڈ کے دکھا دوں گا، اور میں یہ بھی تم کو ثابت کر دوں گا کہ میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے کیونکہ میں نے اپنے ہندو دھرم کو چھوڑ دیا.
اور اسلام قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ دنیا والوں نے مجھے گالی دیا، صحیح ہے، ان لوگوں نے مجھے تکلیف دیا، ان لوگوں نے مجھے بے سہارا، بے بس، لاچار، اکیلا چھوڑ دیا۔ 2008 کی بات کر رہا ہوں، اب 2022 چل رہا ہے۔ اب گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازدار اور بھی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، مطلب ہم لوگ ہیں نا، اکیلے تھے نا، اکیلے تھے۔ تو بریلوی دیوبندیوں نے جتنا تکلیف پہنچایا نا مجھے، اتنا ہندوؤں نے نہیں پہنچایا۔ ان کے اندر اتنی ہمت، جرت ہی نہیں تھی مجھ سے پوچھنے کی کہ علی تو کیوں پلٹ گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرے یاروں میں، ہندوؤں میں، میرے پیاروں میں، ان لوگوں میں نفرت دی کہ یہ سالہ پلٹ گیا، مگر ہمت کسی میں نہیں تھی ہم سے پوچھنے کی کیوں پلٹ گیا۔ اور جس نے بھی ہمت کی نا، اس کو ایسا مدلل جواب دیا ہو کہ اس کی بولتی بند ہو گئی ہے، لاجواب کر دیا ہو۔ تو عارف بھائی، میں کہہ رہا ہوں اسلام زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ تو آپ کو ہے نا ہمارے سے دوستی کر لینا چاہیے پہلی فرصت میں۔ اب آپ کے ابو بولے، آپ کی امی بولے، آپ کے بھیا بولے، آپ کے مولانا بولے کہ میرے سے لمبا رہنا، تو تم لمبا نہیں رہنا، کیونکہ میں آپ کے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے سوشل میڈیا پہ آیا، اور اسی لیے عارف بھائی نے ہم کو پایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے، کوئی چیز اگر دین میں ہم شامل کر رہے ہیں، جیسے جماعت ایک ہو گئی، تو یہ ایک طرح کی اچھائی کا کام کر رہی ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں نا کہ جو بری چیز کو ارے اسلام میں لے کے آئے، بدعت تو اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو اچھی چیز اسلام میں، اگر جیسے یوگا بابا رام دیو کر رہے ہیں تو یوگا بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں اس میں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ یوگا مولانا طارق جمیل کرتے ہیں، یوگا مطلب نماز بھی پڑھتے ہیں، یوگا بھی کرتے ہیں، تو کرنے یہ مطلب یہ سب کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ لوگ ایسا ہے، میں تم کو سمجھاتا ہوں، یا ہاف نالج از یور بگیسٹ اینیمی۔ آپ کا دشمن کون ہے معلوم؟ آپ کا آدھا ادھورا نالج۔ آپ کا آدھا نالج رہے گا نا، تو لائٹ گیا نا کبھی، تو میٹر باکس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس آدھا نالج رہے گا، اور کبھی لائٹ چلا گیا تو میٹر باکس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بلاسٹ کر دو گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے نا، اسلام کو ڈھنگ سے نہیں سمجھو گے تو ٹائم بم، ایٹم بم، کون سا بم پھوڑو گے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا مجھے ایک سوال ہے، سنو میری بات کو سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس کے بعد میں کیا چیز لانا چاہیے، کیا چیز نہیں لانا چاہیے دین میں، ہے نا؟ نبی کو پتا تھا نا کہ کیا دین میں لانا چاہیے، کیا نہیں لانا چاہیے، وہ پورا لے کر آئے، اور کیا چیز نکال دینا چاہیے وہ بھی نکال دیے، اور بولے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا ہے مولانا قرآن کے مطابق، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو اپنی زندگی بتانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب سنو میری بات سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر میرے اسلام کے اندر کوئی بھی نیا طریقہ لے کر آئے گا، کل بدعت ضلالہ، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہ انسان جہنم میں چلے جائے گا۔ دیکھ میرے بھائی، جہنم ہے، ٹھیک ہے، جنت بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے قرآن میں، وہ 100% ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن کو ایکسپلین کرنے والا عارف بھائی خالی آپ کے مولانا نہیں ہے، دیوبندی مولانا تو ہے نہیں، جماعتی مولانا، اپنے تبلیغی مولانا تو خالی وہی لوگ مولانا تو نہیں ہے نا یار۔
اچھا یہ دیکھیے سنو تو میری بات سنو، کچھ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن میں. اچھا تبھی سنیے میری بات سنیے. دیکھیے جماعت کو اتنا الٹا سیدھا بولنے والے لوگ کتنے اینکر تھے آج تک کے، اے بی پی نیوز کے کتنے اینکر تھے مارے گئے کورونا میں، اتنا الٹا سیدھا بولے. ارے دیکھ میرے بھائی میری بات سن، میری بات. جب تم کو نالج ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو تم کو کوئی غلط چیز چپکا کے بولے گا صحیح ہے تو تم مان لو گے نا یار، کیونکہ وہ تم کو بہت بہترین طریقے سے چونا لگا رہا ہے. اس کا چونا لگانے کا ہنر بہت پیارا ہے، تو وہ تم کو چونا لگا دے گا نا اگر تم کو نالج نہیں ہے تو. غلط بول رہا ہو گیا عارف بھائی، غلط بول رہا ہو تو بولو میرے کو. آپ دیوبندی ہو اور میں ریورڈ مسلم ہوں. ریورڈ مسلم کے سنو ریورڈ مسلم کے پاس میں جو قرآن کا نالج ہے، ہم کو اللہ نے ہدایت دیا نا تب آیا. ٹھیک ہے، ہم کو قرآن کے نالج کا ہنر ہے، اسی لیے ہمارے پاس میں فرقہ پرست مولانا بیٹھتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ فرقہ پرست مولانا کو ہے نا اللہ اس کے رسول سے زیادہ اس کے جماعت باپ دادا کا دھرم سے محبت ہوتا ہے، یاد رکھنا. فرقہ پرست سنو میری بات، فرقہ پرست انسان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. اسی لیے ابو جہل کا جو بھائی ہے ابو طالب، ابو جہل تو جاہل ہے، لیکن ابو طالب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں مدد کی تھی، بہت مدد کی تھی. ٹھیک ہے، سنو میری بات سنو کمپلیٹ پوری ہونے دو، اس کے بعد میں دوسرا سوال رکھو نا عارف بھائی. اب میں کہہ رہا ہوں تم کو کہ یہاں پر ابو طالب نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو نہیں مانا، تو کیا وہ جنت میں گئے؟ نہیں گئے، جہنم میں گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے میں جھگڑا کر لوں گا، اے چچا تم میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. مگر وہ کیا بولے؟ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میں میری قوم کے لوگ بولے. ڈر کے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا، ڈر کے. سمجھ رہے؟ تو ہر بریلوی دیوبندی ڈرتا ہے کہ میرا ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں ارے اللہ کے بندے ذرا ہوش کے ناخن لے. تو جس فرقے میں پیدا ہو گیا ہے کتنا خوش نصیب ہے تو، اگر وہی فرقہ جنت میں جا رہا ہے. اگر میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو آپ کی بات مان لیا ہوتا کہ چلو آپ ہی جنت میں جاؤ گے، چلو میں آپ کے ساتھ 3 دن کی جماعت میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی سنیے ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک ہے نا. دیکھو اگر میں کوئی دیوبندی ہی صرف جاتے ہیں، اہل حدیث بھی لوگ میرے عارف بھائی وہ بھی جا رہے ہیں. عارف بھائی میں اہل حدیث، میں بریلوی بھی نہیں ہوں، میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں، اور میں نا سنو میری بات سنو، میں نا مسلم ہوں. میں مسلم ہوں اور میں مومن بننے کی خواہش اور ہنر نہیں رکھے گا تو خواہش رکھ کے فائدہ نہیں نا. خواہش رکھتا ہے تو ہنر سیکھ، ہے کہ نہیں. اگر میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں تو پہلے خواہش ہوگی، تو اس کے اوپر اپن پریپریشن کریں گے، تیاری کریں گے. ہاں، پلین سیکھنے کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہی ہم پائلٹ بنیں گے نا. پہلے ڈائریکٹ کیسے پائلٹ بن سکتے؟ تم ہے نا ہم کو مولانا، تم ہم کو سکھا رہے ہو اور بول رہے ہو کہ میری جماعت اتنی اچھی ہے کہ میرے جماعت میں سنو تو میری بات، آپ کی جماعت بہت اچھی ہے الحمدللہ، سمجھ رہے ہو. میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی جماعت حرام کی بلی ہے، نہیں. بریلوی بھی بہت اچھا ہے، دیوبندی بھی بہت اچھا ہے،
यहाँ तक कि शिया भी बहुत अच्छा है। सुन लो मेरी कान खोल के अच्छे से, मेरी सबसे दोस्ती है। बरेलवी ख्वाजा जी के चाहने वाले भी बहुत अच्छे हैं और जमाती तबलीग में जाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। तुम में से सबसे बेहतरीन मुसलमान अगर कोई है तो वो अहले हदीस जमात के दिखे है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम लोग सारे मुसलमान हो, नबी के उम्मती हो, मगर तुम लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हो क्योंकि तुम लोगों ने अपने फिरका परस्त मौलाना को नहीं छोड़ा। ये तो बात सही है। मौलाना तारिक जमील जो साहब हैं वो फिरकावारियत नहीं फैलाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको आपको सबसे अच्छे मौलाना कौन लगते हैं आपको? हाँ, आपको सबसे अच्छा मेरे को सबसे बेहतरीन मौलाना जो है ना वो चले गए अल्लाह के पास में, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। आप उनको सुनो, मैंने उनको 10 साल खामोशी से सुना है, समझ रहे आप? 10 साल खामोशी से सुना क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम में से असली कौन है। सब बोल रहे थे असली हूँ, बरेलवी बोल रहा है मैं असली हूँ क्योंकि हम लोग औलिया इकराम को मानते हैं, देवबंदी बोलते हैं हम असली है क्योंकि हम लोग कब्रों पे सजदा नहीं करते, अहले हदीस बोला तुम लोग दोनों गलत हो, हम लोग सच्चे हैं। अरे भैया तुम लोग में से असली कौन है? मेरे को मुसलमान बनने का है और तुम्हारे साथ में नमाज पढ़ने का है। सिखाएगा कौन? मौलाना। कौन सिखाएगा मेरे दोस्त? अरे भाई हम अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को आपके मदरसे में ईमानदार मौलाना जो है ना वो लोग सिखाएंगे, ठीक है। अब 22 साल हो गया है ना तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है जो आपके मदरसों में नहीं सिखाया जाता। अरे भाई 22 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 21 साल का एज है, आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं इस्लाम के अंदर घुसा हूँ, ठीक है। अब कोई आदमी अगर एक्सपीरियंस आदमी हो, धोनी हो, हाँ, तो तुम अगर क्रिकेटर हो, यंगस्टर हो, धोनी के पास जाओगे नहीं? अच्छा ये कह रहा हूँ, अरे बुरा मत मानिएगा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप ही हैं फिर? मैं हूँ, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू है, मेरी बहन है, मेरे 4 भाई है। अच्छा ये सारे के सारे मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यही मैं पूछ रहा था माशाल्लाह। और है ना हम है ना तबलीगी जमात के अंदर सबसे पहले घुसे थे, देवबंदी। क्योंकि ये जमात में गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे आप। और मुझे ना सीखने मिला कुछ ना कुछ। क्या सीखने मिला मालूम? अपनी जुबान को नरम करो। अच्छा आप कितने दिन के लिए गए हैं? मैं कितने दिन के लिए गया वो छोड़ दे, मैं 22 साल से इस्लाम के अंदर तबलीग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तबलीग कर रहा हूँ। और देख मेरे पास भी कुरान का नॉलेज है जैसे सारे मौलानाओं के पास है कुरान का नॉलेज, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबकी सुनो लेकिन मेरी भी सुनो, मानो अपनी, सुनो सबकी, करो अपनी। दिमाग सबके पास दिया है, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है क्या? 5 होता है क्या? 420 होता है। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है या 420 होता है? देख जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे पुष्पा की जिंदगी में आ गई आंधी, समझा क्या? तो मेरे ना टपोरी लैंग्वेज के मदर टंग पे मुझे आने मत देना आरिफ भाई। मेरी मातृभाषा टपोरी है और जब कोई मुझसे डिबेट करता है तो मैं उसकी ना बलात्कार कर देता हूँ। समझ रहे हैं? आप न्यूज चैनल में भी आ गए, अल जजीरा में मैं आपको सुना। आपने मुझे अल जजीरा पर देखा होगा, आपने मुझे मुंबई मिरर के फ्रंट पेज पे देखा होगा, आपने मुझे टीवी इंडिया टीवी के मौलानाओं के बीच में देखा होगा, मगर मेरी बुल्ली अच्छी है, मैं कटवा नहीं हूँ। कटे हुए सुन, हमें तो कटे हुए ने लूटा, बटे हुए में कहाँ दम था। अब समझ में आया तेरे को? अरे देख, आप डिबेट में गए, आप डिबेट में गए हैं? अरे डिबेट कौन करेगा मुझसे? कौन किसकी माँ ने जना है ऐसा शाना स्कॉलर जो हमसे डिबेट करेगा? समझ में आ रहा है कुछ? याली 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 मेरा नाम है अली,
سمجھ میں آیا؟ علی سے تم ٹکرا نہیں سکتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نالج کا سٹی ہے، کس کا سٹی؟ نالج کا سٹی ہے، تو علی اس سٹی کا دروازہ ہے. بے شک. اور اللہ نے ہم کو اسی علی کا پیروں کا دھول بنایا ہے. بے شک. ہم کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی دھول. اور ہم سنی ہیں، ٹناٹن سنی. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ سنی ہے. بے شک. اب آپ کا پرابلم یہ ہے نا عارف بھائی، قرآن میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ کہف میں، بول رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا انکاؤنٹر ہوتا ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ، قرآن میں، ہاں قرآن کی بات کو مذاق میں نہیں لینے کا عارف بھائی. نہیں. اگر آپ مذاق میں لوگے نا، میں فون میں گھس کے ماروں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ارے ایک دم ماریے گا. قرآن کے لیے تو نہیں، میں آپ کے گال پہ پپی ماروں گا، ٹھیک ہے؟ میں بات سنو، میرے نبی نے مار کھا کھا کے سر کا خون اپنے موجریوں میں جمع کر کے بے شک ہم لوگوں کو دین اسلام پہنچایا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک. جو کیسا عارف بھائی، تمہارے امی ابو کچھ محنت کرے اور آپ اس محنت کو مطلب پیٹ کاٹ کاٹ کے تم کو پڑھائی لکھایا، اور تم اس محنت کو حقیر سمجھو گے، دوستوں میں، یاروں میں، پیاروں میں، خلوت میں، جلوت میں، کدھر بھی تم اگر ان کی بات کو مذاق میں لوگے نا، تو تم کو تو کتے کی طرح ماروں گا میں. سمجھ میں آیا آپ کو عارف بھائی؟ پوچھوں گا بھی نہیں آپ کے امی سے ابو سے کہ میں آپ کے بچے کو کان کے نیچے دے سکتا ہوں کیا؟ نہیں، ڈائریکٹ دوں گا. بھلے سے آپ کے امی ابو کیس کر دے ہمارے اوپر کہ میرے بچے کو کیوں مارا، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کو، ٹھیک ہے؟ اب عارف بھائی کو ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ عارف بھائی دیکھو، نالج سب کے پاس ہے، سب کی سنو، اپنی کرو. میرے پاس میں قرآن کا دجال کا نالج ہے. دجال اسلام کے اندر میرے نبی نے کہا ہے کہ آدم سے لے کے مجھ تک جتنے بھی رسول آئے، سب کے اندر کوئی نہ کوئی ہے نا فتنہ تھا، کوئی نہ کوئی انسانوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے آزمائش تھی. میری امت میں سب سے بڑا فتنہ آ رہا ہے دجال. میری امت کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ آ رہا ہے دجال. دجال کیا کرے گا، کیسے آئے گا؟ وہ ہے نا گدھے میں بیٹھ کر آئے گا، اس کے کان لمبے لمبے رہے گے، بادلوں سے تیز رفتار میں ہے نا وہ چٹکی بھر میں نا شہروں میں گھوم لے گا. وہ کیا ہے معلوم؟ پلین ہے، پلین. میرے نبی نے 1400 سال پہلے پلین کے بارے میں کیسے بتایا، ذرا دماغ لگاؤ. ایک گدھا ہوگا، سفید کلر کا گدھا ہوگا، اس کے کان لمبے لمبے ہوگے، وہ ہواؤں سے بات کرے گا بادلوں سے تیز. دجال اس میں بیٹھ کر آئے گا. ابے دجال اس میں بیٹھ کے آئے گا 1400 سال بعد. علی بول رہا ہے کہ وہ پلین دیکھنا، وہ پلین اسی نے بنوایا، اسی سے بیٹھ کر آئے گا. انسان کی بس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہوے میں لوہا اڑوا دے. سب سے سمجھدار اگر کوئی ہو تو وہ محمد رسول اللہ کی جماعت ہے. تو ان لوگوں نے پلین بنانا نہیں سکھایا، ان لوگوں نے زمین پر کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور پاس ہو جانا ہے. پاس بے شک جنت میں جانے کا نا. دیکھو یہ دنیا میں ہے نا آدمی، یہ دنیا کے اندر آدمی جو آیا ہے نا اس کا امتحان ہے. اور اگر وہ اکھا پیدا ہو گیا ہے، اگر وہ سیدھا سادہ پیدا ہو گیا ہے، درست، لنگڑا نہیں ہے، لولا نہیں ہے، اپنگ نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، گونگا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے پاس میں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مگر تم لنگڑے لولے لوگ کو دیکھو گے نا تو اللہ کو تم کو کچھ بولنا نہیں ہے کمپلین میں. اللہ جانتا ہے لنگڑا لولا کیوں بنایا ہے اس کو. سمجھ میں آیا تم کو؟ اللہ کو بریلوی دیوبندی پسند نہیں ہے، اللہ کو محمدی پسند ہے. فرقوں میں سوال ہے عارف بھائی، آپ کا ہے نا سوال ہے نا ختم نہیں ہوگا بڑے بھائی، اور میرا نالج بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. ابھی میں نا تھوڑا بزی ہوں. عارف بھائی آپ سے نا میرے کو بات یہی کرنے کا تھا کہ دیکھو 3 دن ہو یا 300 دن ہو،
میں آنے کو تیار ہوں آپ کی جماعت میں، کیا تم بندوبست کرو گے ہمارے آنے کا؟ عارف بھائی چلو دیکھو تمہاری بات مان گیا میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ تمہاری جماعت غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا تم ہمارا انتظام کرو گے، آپ کے ساتھ میں 3 دن کی جماعت میں جائے گے اور ہم کو کوئی ٹوکے گا نہیں، اور ہم جن سے سوال پوچھیں گے وہ قرآن اور حدیث سے جواب دے گے۔ اگر ایسا ہو گیا نا تو ہم آپ کے نا احسان مند رہے گے زندگی بھر کے۔ اب تم یہاں پہ رہتے تو میں کچھ آپ سے سمپرک ممبئی میں ہے تو آپ کیا نام ہے عارف بھائی سن لو اچھی طرح کان کھول کے، مودی جی تبلیغی جماعت کے پیچھے اسی لیے پڑا ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کا جو ذہن ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ لوگ جاگے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 15 کروڑ۔ تبلیغی جماعت کتنے ہیں؟ 15 کروڑ۔ تو اسی لیے مودی جی نے تم فرقہ پرستوں کو باری باری گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے سب سے پہلا فرقہ چنا ہے تبلیغی جماعت۔ اس کے بعد وہ لوگ ہے نا میرے بریلوی جماعت کے قبروں کو تہس نہس کر کے ان کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گے۔ اور کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک وقت آئے گا، وہ وقت آ چکا ہے۔ عارف بھائی ذرا غور سے سننا، قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے افطاری پر ٹوٹ پڑتے، سمجھ رہے آپ؟ قومیں تم پر اس طریقے، لوگ تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گے، شیو لنگ ہے مسجد میں، یہ ہے وہ ہے، ابھی اجمیر شریف کے اندر شیو لنگ آیا ہے، اجمیر شریف کو مندر بنایا ہے۔ تو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے دیوبندیوں کو ٹارگٹ کیا، اب بریلویوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ تم لوگ کتے کی طرح مار کھاؤ گے۔ عارف بھائی سنو کیوں کھائے گے؟ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی محمد رسول اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سوال پیدا کیا۔ وہ صحابہ اکرام کے دل میں کیا سوال آیا؟ یا رسول اللہ کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوگے جتنے آج اس مسجد نبی، کچی چھت والے مسجد نبی کے اندر ہم لوگ ہیں، اتنے بھی نہیں ہوگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کی قسم تم اتنے ہوگے کہ تمہیں گنا نہیں جا سکے گا۔ میاں بھائی اتنے ہوگے تم کہ تمہیں گنا نہیں جا سکے گا۔ تو صحابہ اکرام بولے پھر کیسے ہم کو قتل کیا جائے گا گاجر مولی کی طرح، ہمیں ہلاک کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم بے شمار ہوگے لیکن تم محمدی نہیں ہوگے، فرقہ پرست ہوگے، محمدی نہیں ہوگے، تم سنی ہوگے، شیعہ ہوگے، وہابی ہوگے، بریلوی ہوگے، دیوبندی ہوگے، اور ہم کون ہیں؟ محمدی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ میں؟ ایک بات بتاؤ میرے کو، ایک سوال کا جواب دو، جب اللہ کو بھید بھاؤ پسند نہیں ہے تبھی تو اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کو اونچ نیچ پسند نہیں ہے، کالا گورا امیر غریب یہ سب کرنا پسند نہیں ہے اللہ کو، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ میرے دھرم کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کے لوگوں کے ساتھ میں بہت غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ 6000 فرقے تھے میرے دھرم کے اندر، اس لیے چھوڑ دیا۔ تو کیا میں اسلام قبول کروں گا تو تمہارے 73 فرقوں میں سے کسی کو قبول کروں گا؟ نہیں کروں گا، سمپل سی بات ہے۔ تو نالج ہے ہمارے پاس میں عارف بھائی، نالج ہے ہمارے پاس میں، ہم کو آپ کے نا مولاناؤں کی نالج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جس کو تھام لیا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے ہدایت دینا چاہے آپ نہیں دے سکتے، قرآن کی آیت ہے، اے نبی آپ جسے ہدایت دینا چاہتے ہو آپ نہیں دے سکتے، میں جسے چاہوں اسے ہدایت دوں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اپنے چچا کے لیے، علی کے ابو کے لیے۔ علی کے ابو کا جب انتقال ہوا، ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستر کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی جان روح پرواز ہو گئی جسم سے ابو طالب کی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آئے، کہاں ہے؟ کعبہ شریف میں۔ کیوں آئے؟ کہ اللہ کے رسول وہاں پر دعا کر رہے تھے اپنے چچا کے لیے،
کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، اللہ میرے چچا کو بخش دے، اللہ میرے چچا پہ رحم کر. اللہ تعالیٰ نے کیا وحی اتاری؟ اللہ نے وحی اتاری، اے نبی آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا. وہ علی کے ابو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں تو انہوں نے انتظار کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے سوال پوچھا میرے ابو کہاں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لیا. سمجھ میں آیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ میرے نبی وہ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہے سوال کا جواب کیا ہے، میں بھی نہیں سننا چاہتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ مڑ کے چلے گئے واپس. جب جانے لگے نا، سن لے کان کھول کے، ہاں جب جانے لگے نا کان کھول کے سنو، یہ میرے لیے زمین پھسل جانے والی حدیث ہے. میرے پیروں کے نیچے سے زمین پھسل گئی تھی جس دن میرے کو یہ پتا چلا تھا. یہ میرے کو 15 سال پہلے پتا چلا تھا. ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے نا تو وہ دکھی ہو گئے تھے. وہ دکھی ہو کر جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو آواز دی، علی ادھر آؤ، آپ کے ابو وہیں گئے ہیں جہاں پہ میرے ابو گئے. سمجھ میں آیا؟ کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، اللہ سب کا مالک تنہا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے ایک رب کے، کوئی بھگوان نہیں ہے سوائے ایک رب کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول ہے، بندے بھی ہے. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ، یہ پورا کلمہ ہے. اس کو سیکھنے میں ہم نے دن رات ایک کیا ہے. مخرج کے ساتھ بولنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ عربی کا مخرج سیکھنا یہی ہمارے لیے بہت بڑا ٹینشن پہاڑ جیسا ہے. لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ حلوہ. اسلام، دین اسلام پر چلنا منافقوں کے لیے بہت ہارڈ ہے، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ حلوہ. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہم کو مسلمان بن کے رہنا ہے. ہاں تو عارف بھائی ابھی میں تم کو بتا رہا ہوں، دیکھو اب میں تم کو اپنا ریئل مولانا بتاتا ہوں، شیخ عمران حسین صاحب. ٹھیک ہے، آج کے ڈیٹ میں ٹائم کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہی مغرب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مغرب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مغرب کب ہوا ہے. تو وہ 2 بجے رات کو اگر کسی نے بول دیا کہ اب بھی مغرب ہوا ہے تو پھر تو اپنے رب کے ساتھ میں تہجد میں لیٹ ہو جائے گا نا میٹنگ کرنے میں. اچھا وہاں پہ اذان نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں پر بھی ہمارے یہاں پہ اذان ہے نا فجر کی بین کر دی گئی ہے. اچھا سمجھ میں آیا؟ کیوں بین کر دی گئی؟ اس سوال کا جواب قرآن میں ہے، آپ کے مولانا کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے مولانا کا نالج انکمپلیٹ ہے. سنو آپ کے دیکھو میں کیا بولتا ہوں، اذان بند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اذان اگر بند ہو جاتی ہے تو اس سوال کا جواب قرآن میں ہے. آپ کے مولانا لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا، فجر کی اذان بند نہیں ہوگی، مائک میں چلے گی. تو سنو میری بات، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ جن لوگوں نے تمہارے مسجدوں میں تم کو دور دور کھڑا رہ کے نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا؟ کون ہے یہ لوگ؟ دیکھو میں بھی مسلم ہوں، کیا کر سکتے ہیں یہی بتائیے. ابھی ملک کیا کر سکتے نا، کیا کر سکتے؟ سنو میری بات سنو. کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. یاجوج ماجوج ہے نا اسلام کے اندر ذکر ہے اور بائبل کے اندر ذکر تھا. بائبل آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے تھی، لیکن پنڈتوں نے، فادروں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی. ہاں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو قیامت تک کوئی ناپاک نہیں کر پائے گا، کوئی بھی ناپاک نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، سن، پہلے کے قرآن میں زیر زبر پیش نہیں تھا. سن رہے کیا؟ پہلے کے قرآن کے اندر
آیت نمبر 144 پہ جو سورہ ختم ہو گئی ہے، یہ پہلا پارہ ہے، اس 30 پارے میں کاٹنے کا سسٹم نہیں تھا. یہ ساری حدیثوں کے اندر تم کو پتا چلے گا کہ تم قرآن ٹیڑھا میڑھا کر کے پڑھو گے نا تو تم کو وہ اس قرآن سے وہ نالج نہیں ملے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو وہ قرآن ہے جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اتنا بھینکر بھرپور نالج ہے عارف بھائی. یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے نا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کب کھلے گے؟ جب حرامی سود لینے والے اور دینے والے یہودی اور ان کے ساتھ میں دوستی کرنے والے نصرانی، یہ کہاں ہے معلوم ہے؟ یہودی اسرائیل میں ہے اور ان سے دوستی کر کے رکھنے والے نصرانی امریکہ میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے عالموں کو رب بنایا. اے مسلمانوں، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا. بولا کہ نہیں بولا اللہ نے؟ مولوی بولتا ہے نا یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا. میں قرآن کے اندر ایک آیت بتاتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہارا کوئی برے وقت پہ دوست ہے تو وہ صرف نصرانی ہے. یہ تو تمہارے کو ابھی کانٹراڈکشن ہو گیا نا، ٹکرا رہا ہے. اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا، اور دوسری طرف قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارا اگر کوئی برے وقت پہ دوست ہے تو وہ نصرانی ہے. تو میں تم کو ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ آپ کے مولانا نہیں ایکسپلین کر پاتے. یہودی نے عیسائیوں کے رسول کو قتل کر دیا تھا، جشن منا رہا تھا قتل کر کے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے جشن منا رہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پبلک بیچاری غریب تھی نا، وہ ہے نا ماتم منا رہی تھی. ہمارے ہائے ہائے ہمارے رسول کو قتل کر دیا، ہمارے رسول کو لٹکا دیا، مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب بتا عارف بھائی، تم ہمارے ابو کو قتل کرو گے تو کیا ہم تم سے کبھی دوستی کرو گے؟ ہم تم سے کبھی دوستی کریں گے؟ ہاں، تو تم نے ہمارے رسول کو قتل کر دیا ہے، آپ یہودی ہو اور ہم نصرانی ہیں. ہمارے رسول کے قاتل سے ہم دوستی کیسے کریں گے؟ سنو عارف بھائی سوال پہلے میرا پہلا سوال کرنے دو. پہلا سوال کرنے دو کہ یہ ریکارڈنگ جاتا ہے میرے اسٹوڈنٹ لوگ کے پاس میں، اور سر پوری بات کرتا ہے، آدھی ادھوری بات نہیں کرتا ہے، پوری بات کرتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ دوسرا واپس فون کرو تم بولے بھائی یہ چیز سمجھ میں نہیں، دوبارہ فون نہیں ہوگا، پورا سمجھ لو ایک بار. میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے نصرانیوں کے رسول کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان لوگ دونوں کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تمہارا دشمن کون ہے؟ ایک تو شیطان ہے، کھلا دشمن. اور شیطان کے پجاری کون ہے؟ جن لوگوں نے بینک بنایا، جن لوگوں نے اسکول بنایا ABCD، اور تم لوگوں کو مجبور کیا کہ مدرسے میں نہیں جانا بلکہ ABCD سیکھنے اسکول میں جانا. بھائی اس کو لائٹ سمجھ آ رہی بھائی؟ اب میں تم کو کہہ رہا ہوں قرآن ایک دوسرے کی آیت، قرآن کی آیت کہیں پہ بھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے نا. تو ایک طرف اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہود و نصرانی سے دوستی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اشارے میں بول دیا اللہ نے. سنو میری بات سنو، یہود و نصرانی سے دوستی نہیں کرنا اللہ نے اشارے میں کہہ دیا. اور دوسری طرف اللہ نے کیا کہا؟ اگر تمہارا کوئی برے وقت پہ کوئی دوست ہے، فرینڈ ہے، تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا نصرانہ، انا نصرانی، میں ہوں کرسچن، میں ہوں جیسس کرائسٹ کا فالوور. ٹھیک ہے عارف بھائی؟ اب عارف بھائی دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہود و نصرانی کون ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ دوستی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہیلو، ایک طرف یہ بھی سنو تو میری بات سنو. اگر آپ کے پڑوسی ہیں تو ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں آپ. ارے دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو. تم دوستی کرنے سے تم کو منع نہیں کیا ہے،
کون سے لوگوں سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا؟ سنو میری بات، تم کو ہندو سے بھی دوستی کرنا ہے، سکھ سے بھی دوستی کرنا ہے، عیسائی سے بھی دوستی کرنا ہے، اور جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب سے دوستی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دشمنی کسی سے نہیں کرنا ہے تم کو۔ مگر اللہ تعالیٰ تم کو کیا بول رہا ہے؟ تمہارا دشمن ہے کوئی زمین پر شیطان کے علاوہ بھی، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، جو یہود و نصرانی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ جوڈیو کرسچن الائنس نام کی کوئی الائنس بنی ہے، جوڈیو کرسچن الائنس۔ جوڈیو کرسچن الائنس مطلب یہود و نصرانی کی گٹھ بندھن، سنگٹھن، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہود و نصرانی کی جو سنگٹھن ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا عارف بھائی۔ سمجھے آپ قرآن کو؟ آپ سمجھے قرآن کو؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہود و نصرانی سے دوستی نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایکسپلین کر رہا ہے دوسری طرف کہ تمہارا اگر کوئی دوست ہے تو وہ کرسچن ہے، تمہارا اگر کوئی دوست ہے تو وہ کرسچن ہے۔ وہ کون سا کرسچن ہے؟ جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، یاد رکھنا۔ کون سا کرسچن تمہارا دوست ہے؟ جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، جس نے بینک بنایا اور ABCD والا اسکول بنایا، یہ سب دجال کی ناجائز حرام کی پلے ہے۔ اب آیا سمجھ میں؟ دیکھو میں کیا بولتا ہوں تم کو، اگر تم مومن ہو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں کون سی بھاشا چلنے والی ہے۔ جیسے انڈیا کے اندر گاندھی جی چلتا ہے، پاکستان میں محمد علی جناح چلتا ہے، تو جنت میں کون سی بھاشا چلے گی؟ عربی چلے گی نا۔ تو یہاں پر 95% آپ کی قوم والے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سیر وردی، بغیر وردی، جتنی بھی گردی، ٹھیک ہے؟ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ ABCD پڑھنے کو کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ 10 میں سے 8 لوگ۔ دین اسلام اتنا ہلکا ہو گیا ہے کیا؟ اتنا حقیر ہو گیا ہے کیا؟ اور ABCD اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کیا؟ میں اپنے بچے کو انگلش پڑھاؤں گا، وہ بھی گھمنڈ میں بولتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عربی سیکھنے والا آدمی جاہل اور انگلش بولنے والا آدمی عزت دار۔ یہ دماغ تمہارے دماغ میں کس نے فٹ کیا معلوم ہے؟ یاجوج اور ماجوج جو دجال کے فالوور ہے، جب دجال قتل ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، تو یہ یاجوج ماجوج ہے نا، اتنے سارے نکل آئے گے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اب کیا کروں؟ اللہ اب تو ہی کچھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کس سے لڑتے ہیں معلوم ہے؟ پلین سے لڑتے ہیں، بلڈوزر سے لڑتے ہیں، میسائل سے لڑتے ہیں۔ کیسے جیتو گے یار تم؟ تمہارے پاس میں چاقو بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا عرب کی زمین سونا اگل دے گی، سونا۔ تو ہے نا صحابہ اکرام نے پوچھا کیا ہم وہ سونے کو لینے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ زمین میں سے سونا اگلے گا اس کو لینے بالکل بھی نہیں جانا۔ اب میں تم کو 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو عرب کے اندر زمین میں سے سونا اگلا کہ نہیں اگلا؟ زمین نے سونا اگل دیا ہے، اس کا نام ہے بلیک گولڈ۔ یہ جو سمندر کی طرح تیل نکل رہا ہے نا، اس کے وجہ سے قطر کا 1 روپیہ انڈیا میں ہو گیا ہے 270۔ قطر کا 1 روپیہ انڈیا میں کیا ہو گیا؟ 270۔ وہاں سے اگر میرے کو کوئی 500 روپیہ بھیج دیا تو سمجھ جاؤ 50,000 سے زیادہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے لیے تو صرف 500 روپیہ، تو وہ بہت آرام سے میرے بینک میں بھیج دے گا۔ یہ تمہارے جو پیسہ ہے نا آرام سے بینک میں آ جا رہا ہے نا، یہ دجالی پیسہ ہے۔ میں ابھی ہے نا ایک غریب آدمی کو ہے نا 28 روپیہ گوگل پے کیا۔ کیا کیا؟ گوگل پے 28 روپیہ گوگل پے کیا نا، تو میں نے اس کو بولا جب سے لکشمی بنی ہے گاندھی، انوج نام تھا اس کا، ہندوؤں کو سمجھاتا ہوں نا، تبلیغ کرتا ہوں میں، جب سے لکشمی بنی ہے گاندھی ہم غریبوں کی زندگی میں آگے آندھی۔ تو وہ ہنسنے لگا، سمجھ گیا نا، وہ سمجھدار ہے وہ۔
गांव से आए ले बम्बई के अंदर पैसा कमाने के लिए, तो समझदार हो जाते हैं लोग, बहुत समझदार हो जाते हैं, दुनियादारी देख लेते हैं। मैं बोला भाई देख मैं तेरे को 28 रुपया दे रहा हूँ ना, अभी तू इसके अंदर टिक मार्क देखेगा ना तो तू खुश हो जाएगा, तू भाई पागल है। सुनिए, सुनो ये आरिफ कह रहे भाई, हैं आपकी शादी हो गई है? हाँ मेरी शादी हो गई है, कोई दूसरी है क्या माशाअल्लाह। दीनदार हाँ। पैसे वाली? नहीं पैसे वाली चाहिए मेरे माशाअल्लाह, को, है ना, अल्लाह की मंदिर बनाने का है। माशाअल्लाह आपकी शादी हो गई है, बहुत बड़ी बात है सर, ये अच्छी बात मेरे है। को अल्लाह की मंदिर बनाने का है या तो महादेव की मस्जिद बनाने का है। मुझे चाहिए फाइनेंसर, मेरे पास में है नॉलेज। अब नॉलेज जिसके पास में है वही बनाएगा कॉलेज, ठीक है। पैसे वाला कोई कितना भी बड़ा हो, उसको स्कूल चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए आलिम ही रखना पड़ेगा, टीचर। अरे ये सुनिए, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि को वसल्लम। जो 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 मतलब सहाबा किसको कहते हैं? क्या 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 ये क्या मेरा सवाल। हम मेरे पास ये नहीं मालूम है मुझको। क्या किसको कहते हैं? सहाबा किसको कहते हैं? नहीं समझ में आ रहा है, जरा क्लियर बोलो। जैसे ना कि सहाबी सहाबी हाँ हाँ सहाबी हो गए, हाँ सहाबी। हाँ, सहाबी किसको कहते हैं मतलब? सहाबी और सहाबिया, ठीक है। हाँ, सहाबी सहाबी। किसे कहते हैं, सुन लो मेरी बात कान खोल के। हम्म, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले पूरी दुनिया के दिलों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। सुन ले अच्छी तरह हदीस। अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करने से पहले पूरी दुनिया के दिलों को इकट्ठा कर लिया, उसमें से जो सबसे बेहतरीन दिल था उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया। अब आया समझ में? उसके बाद में जितने बेहतरीन दिल थे उन सभी को उन नबी से पहले आने वाले रसूल बना दिया, समझ में आया? उसके बाद में जो सबसे बेहतरीन दिल था उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बना दिया, समझ में आ रहा है? सहाबी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक नॉर्मल जिंदगी जिए और मक्का के अंदर इतना नाम कमाए, इतना नाम कमाए, इतना नाम कमाए कि मक्का के अंदर अगर कोई अमानतदार है, कोई शरीफ है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ठीक है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ठीक है। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बने ना, सारे झूठे लोगों ने जंग करना शुरू कर दिया नबी से। आई बात समझ में? झूठे लोगों ने जंग करना शुरू कर दिया, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, उनकी बातों को सुनकर, उनके ऊपर ईमान लाकर, अल्लाह की राह में मर कर चले गए ना, वो होते हैं सहाबा इकराम, ठीक है। सहाबा इकराम कोई और नहीं हो सकता है जिन्होंने मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत चेहरा देखा, उनके बातों को सुना और उनकी बातों को सुनने के बाद में अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए और उसके बाद में डट गए। डट गए समझते ना? पूरी दुनिया आ जावे, इस्लाम छोड़ने का नहीं है, ठीक है। और इस्लाम है ना, कैसा ना, ईमान जाता है ना तो बम नहीं फूटता है, याद रखना। बम फूटेगा तो आदमी पलट कर देखेगा क्या फूटा, धमाका होगा, आवाज आएगी तो पब्लिक को एहसास होगा कि कुछ तो हुआ। लेकिन ईमान चला जाता है ना देवबंदी बरेलवियों का, तो आवाज नहीं आता है। हमको सिर्फ मोमिन बन के रहना है, मुसलमान। अरे भाई आपने ना हमको कहा कि 3 दिन के लिए जमात में आ जाओ, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ठीक है। इंशाअल्लाह। तो इससे पहले बहुत बार हम लोग जमात में गए हैं, हमको गाली मिली है, बोले ये फितने वालों को दोबारा लाना नहीं, ऐसा मिला है इज्जत, समझ आ रहा है? अब क्या है ना, हम उस टाइम पे है ना खामोशी इख्तियार कर लेते थे क्योंकि हम लोग सीख रहे थे, समझ में आया? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके तबलीगी जमात के बड़े बड़े मुफ्तियों के पास में जा जाके बैठ के हम लोग है ना मसले का हल मांगते थे। आई बात समझ में आपको? 15 साल पहले। अब तुम हमसे कहोगे 15 साल बाद कि आप जमात में जाओ, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, तो मैं बोलो तुम आ रहे हो क्या? तुम पैसे खर्चे उठा रहे हो क्या? मेरा एक दिन का ज्यादा खर्चा नहीं, 500 रुपये है,
ایک دن میں 3 دن کے لیے آؤں گا، 1,500 میرے گھر پہ دے رہے ہو کیا؟ میں اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں، تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو کیا؟ ہاں؟ سو جاؤ عارف بھائی، آپ کا ساتھ دیں گے؟ سو جاؤ عارف بھائی، ورنہ میرے پے ٹی ایم کا نمبر آپ کو یاد ہوگا نا بھائی، تو اس کے اندر ہے نا ڈونیٹ کرتے رہنا تاکہ ہم آپ کو نالج دیتے رہے. پیسہ آئے گا تو ہم نالج کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کام کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. چلیے علی سمجھ بھائی میں آیا؟ اب سویا جائے بہت رات ہو ٹھیک ہے گئی عارف بھائی، ابھی میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، آپ کے تبلیغی جماعت کو نا یہ آڈیو بھیجنا، ٹھیک ہے؟ جائیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ آڈیو بھیج کر ہے نا ان سے پوچھنا کہ بھائی اس میں غلطی علی بھائی کی کہاں ہے، غلطی نکال کے ہم کو پیش کرنا، ہم انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.